السلام علیکم ویورز، آج کی یہ ویڈیو ان کے لیے ہے جو اپنے گناہوں پر شرمسار ہیں اور توبہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیں اور ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ توبہ کی قبولیت سے کبھی مایوس نہ ہو، کیسے ہی بڑے بڑے گناہ ہو گئے ہوں۔ توبہ سے اپنے نفس کو پاک کیجیے اور خدا سے پر امید رہیے۔ مایوسی کافروں کا شیوا ہے۔ مومنوں کی تو امتیازی خوبی ہی یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں اور کسی حال میں خدا سے مایوس نہیں ہوتے۔ گناہوں کی زیادتی سے گھبرا کر مایوسی میں مبتلا ہونا اور توبہ کی قبولیت سے نا امید ہونا ذہن و فکر کی تباہ کن گمراہی ہے۔ خدا نے اپنے محبوب بندوں کی یہ تعریف نہیں فرمائی ہے کہ ان سے گناہوں کا صدور نہیں ہوتا، بلکہ فرمایا ان سے گناہ ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے، صفائی سے ان کا اعتراف کرتے ہیں اور خود کو پاک کرنے کے لیے بے چین ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں خدا نے اپنے پیارے بندوں کی یہ امتیازی خوبی بیان فرمائی ہے کہ وہ سحر کے اوقات میں خدا کے حضور گر گراتے ہیں اور توبہ و استغفار کرتے ہیں، اور مومنوں کو تلقین فرمائی ہے کہ توبہ استغفار کرتے رہیں اور یہ یقین رکھیں کہ خدا ان کے گناہوں پر درگزر کا پردہ ڈال دے گا، اس لیے کہ وہ بڑا ہی معاف فرمانے والا اور اپنے بندوں سے انتہائی محبت کرنے والا ہے۔ خدا کی رحمت سے ہمیشہ پر امید رہیے اور یہ یقین رکھیں کہ میرے گناہ خواہ کتنے ہی زیادہ ہوں، خدا کی رحمت اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ سمندر کے جھاگ سے زیادہ گناہ کرنے والا بھی جب اپنے گناہوں پر شرمسار ہو کر خدا کے حضور گر گراتا ہے تو خدا اس کی سنتا ہے اور اس کو اپنے دامن رحمت میں پناہ دیتا ہے۔ زندگی کے کسی حصے میں گناہوں پر شرمساری اور ندامت کا احساس پیدا ہو، اسے خدا کی توفیق سمجھیے اور توبہ کے دروازے کو کھلا سمجھیے۔ خدا اپنے بندوں کی توبہ اس وقت تک قبول فرماتا ہے جب تک ان کی سانسیں نہیں اکھڑتی، البتہ سانس اکھڑنے کے بعد جب انسان دوسرے عالم میں جھانکنے لگتا ہے تو توبہ کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو اندھیرے کنویں میں ڈھکیل کر اپنی دانست میں انہیں ختم کر دیا، گویا وہ نبی کے قتل کا گناہ کر بیٹھے اور ان کا کرتا خون میں رنگ کر اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کو یقین دلانے کی کوشش کرنے لگے کہ یوسف علیہ السلام مر گئے اور ان کو بھیڑیے نے اپنی غذا بنا لیا۔ لیکن ایسے عظیم گناہ کا ارتکاب کرنے کے کئی سال بعد جب ان میں اپنے جرم کا احساس ابھرا اور وہ شرمسار ہو کر اپنے والد سے درخواست کرتے ہیں کہ ابا جان ہمارے لیے خدا سے دعا کیجیے کہ خدا ہمارے گناہ کو معاف فرما دے، تو خدا کے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام یہ کہہ کر انہیں مایوس نہیں کرتے کہ تمہارا گناہ بہت عظیم ہے اور اس عظیم ترین گناہ پر اب برسوں گزر چکے ہیں، لہٰذا آپ معافی کا کیا سوال، بلکہ وہ ان سے وعدہ کرتے ہیں کہ میں ضرور تمہارے لیے اپنے پروردگار سے دعائے مغفرت کروں گا، اور انہیں یہ یقین دلاتے ہیں کہ خدا ضرور تمہیں معاف فرما دے گا، اس لیے کہ وہ بہت زیادہ درگزر کرنے والا اور بڑا ہی رحم فرمانے والا ہے۔